نہ دینا چاہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ مارکیٹ میں بعض اوقات یہ بنی بنائی اس کی مرغی کی مختلف چیزیں ملتی ہیں اور پیکٹس میں جیسے بند ہوتی ہیں، ہم بچوں کے لیے لے آتے ہیں، ان کو صبح بچے جیسے اسکول جا رہے ہو تو بس تلا اور اس کو دے دیا، تو ان کے اندر اب پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حلال طریقے سے ذبح ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، تو کیا حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں، اگر آپ ایک مسلم کنٹری میں ہیں اور یہی اگر فرض کر لیں باہر کی بھی کمپنی ہو نا کوئی، لیکن ان کے جو مطلب لوگ ہوتے ہیں وہ پاکستانی ہیں، ان کی فرنچائز یہاں پر ہوتی ہے، جتنے امپلائی ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ باہر کے ملکوں کے بہت ساری پروڈکٹس ہیں، تو یہاں کے مقامی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہی مرغیاں لاتے ہیں، وہی ذبح کرتے ہیں، تو اگر ایسا ہے اسٹاف مسلمان ہے تو ہمیں حسن ظن قائم رکھنا ہوگا، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر مسلمان ہی کمپنی ہے تو بس پھر تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، مسلمان کمپنی ہے، مسلمان کی قول پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں یہ حلال ہے تو بس ٹھیک ہے، حلال ہے۔ اگر ہم اس میں سختیاں کرنا شروع کریں تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جس شادی ہال میں جاتے ہیں وہاں جو مرغی آتی ہے اور بکرے آتے ہیں، گائے کا گوشت آتا ہے، آپ کیوں نہیں پوچھتے میزبان سے بھی اس طرح حلال ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ وہ ہم بالکل نہیں پوچھتے، دبا کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن ظن ہی ہے نا ہمارا کہ بھئی یہ مسلمانوں کی شادی ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، انہوں نے حلالی منگایا ہوگا، صحیح ذبح ہی ہوا ہوگا، تو مسلمان پر خواہ بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا اگر وہ کافر کمپنی ہے تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کفار یہاں پر آ کے اپنا سلاٹر ہاؤس کھول کے اس میں مشینی ذبیحہ سے کاٹ رہے ہیں، بلکہ وہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ کسی کو ٹھیکہ دے دیتے ہیں، گویا کہ بھئی آپ چلائیں، ٹھیک ہے، اتنا آپ رکھیں، اتنا ہمیں دیجیے گا، ہمارا نام یوز کریں آپ، تو سارا اسٹاف جو ہوتا ہے مسلمانوں کا ہوتا ہے، تو ان کی طرف سے اگر کوئی ایسا ذبیحہ آتا ہے تو بالکل اس میں بھی حسن ظن قائم رکھا جا سکتا ہے۔ یہ بہن نے اپنی